بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات کے بارے میں بتائیں گے۔ پہاڑوں کا رقص کرنا۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی کو لے کر کوہ احد پر چڑھے۔ کوہ احد مارے خوشی کے جھومنے لگا، یہاں تک کہ اس کے اطراف کے پتھر ڈھلنے لگے۔ اسی طرح ایک مرتبہ کوہ بشیر پر چڑھے، کوہ بشیر بھی رقص کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑوں پر ٹھوکر لگائی اور فرمایا، اے پہاڑ ٹھہر جا، ادب کر کے تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ بس دونوں پہاڑ باادب ہو کر خاموش ہو گئے۔ کنکریوں کی گواہی۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شاہان حضرموت آئے اور کہا، ہم کیسے جانیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ یہ سنتے ہی آپ نے دست مبارک میں چند کنکریاں لیں اور فرمایا کہ اے کنکریوں گواہی دو۔ بس کنکریاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے لگی۔ یہ دیکھ کر شاہان حضرموت آپ پر ایمان لے آئے۔ ابر کا سایہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم شیر خواری میں جب حضرت بی بی دائی حلیمہ کے ساتھ ان کے صحرائی مکان کی طرف جا رہے تھے تو ایک ابر بھی آپ پر سایہ کرتے ہوئے چل رہا تھا۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہو گئے اور اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ ملک شام کے سفر پر جا رہے تھے، اس وقت بھی لوگوں نے دیکھا کہ ابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرتا ہوا ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 45 سال کی عمر میں جب حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تجارتی سامان لے کر جدھر جاتے ابر بھی آپ پر سایہ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ خوشہ کی گواہی۔ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، مجھے کیسے یقین ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھ اس کھجور کے خوشے کو بلاتا ہوں، وہ گواہی دے گا۔ پس آپ کے بلانے پر کھجور کا خوشہ درخت سے نیچے اتر آیا اور توحید رسالت کی گواہی دی اور واپس جا کر درخت سے لگ گیا۔ یہ دیکھ کر اعرابی مسلمان ہو گیا۔ درخت کا کلمہ پڑھنا۔ ایک سفر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لے، تو اس نے کہا کہ یہاں اور کوئی اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، درخت بھی کلمہ توحید و رسالت پڑھتا ہے۔ آپ نے اس درخت کو بلایا جو وادی کے دوسرے کنارے پر تھا۔ وہ زمین پھاڑتا ہوا چلتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی ٹہنیوں کو جھکائے ہوئے حاضر ہو گیا اور توحید رسالت کا کلمہ بآواز و بلند پڑھنے لگا اور پھر اجازت لے کر واپس چلا گیا۔ شجر ہجر کا سلام کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صحابہ کرام کے ساتھ سفر میں تھے۔ ایک منزل پر ٹھہر کر آپ سو گئے۔ بس اتنے میں ایک درخت دور سے زمین پھاڑتا ہوا آیا اور ٹہنیاں جھکا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فگن ہو گیا، اور جب آپ بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک درخت ہے جو اللہ تعالیٰ کی اجازت لے کر مجھے سلام کرنے آیا تھا۔ گوہ کی گواہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا، جب تک یہ گوہ ایمان نہ لا دے میں آپ پر ایمان نہیں لا سکتا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گوہ، بول میں کون ہوں؟ گوہ نے نہایت فصیح زبان میں عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، آپ کا فرما بردار ہوں، آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبی ہیں۔ پس یہ سنتے ہی وہ دیہاتی مسلمان ہو گیا۔ حنا کا رونا۔ مسجد نبی میں ممبر کے قریب ایک کھجور کا کھمبا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوقت خطبہ اس کھمبے سے کمر لگا لیا کرتے تھے۔ جب مسجد نبی میں ممبر تیار ہو گیا تو آپ ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے کہ یکایک ستون حنا یعنی کھجور کا کھمبا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں ایسے دردناک طریقے سے چلایا کہ سننے والوں کے دل دہل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ستون حنا کے پاس تشریف لے گئے اور ہاتھوں سے پکڑ کر سینے سے چمٹا لیا۔ پھر ستون حنا چھوٹے بچے کی طرح سسک سسک کر رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسی تسلی دی جیسے کوئی اپنے چھوٹے معصوم بچے کو سمجھاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستون حنا اس بیان سے دوری پر رویا جس کو وہ سنا کرتا تھا، اب چونکہ محروم ہو گیا ہے، پس میرے فراق میں رونا شروع کر دیا تھا۔ بھیڑیے کی ہدایت۔
ابیان اداس خزائی یہودی چراوا اپنی بکریوں میں تھا۔ ایک بھیڑیا آیا اور ایک بکری کو پکڑ کے لے گیا۔ ابیان نے بھیڑیے کا تعاقب کیا اور بکری کو چھڑا لیا۔ بھیڑیا ایک ٹیلے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور انسان کی طرح بولنے لگا، ابیان میری قسمت کا رزق چھین لیا۔ ابیان نے بڑے تعجب سے خدا کی قسم ایسی عجیب بات میں نے کبھی نہیں دیکھی، بھیڑیا انسان کی طرح بات کر رہا ہے۔ بھیڑیے نے کہا، زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ نبی آخر الزمان مدینے میں جلوہ گر ہیں اور تم سب کو دین حق کی دعوت دے رہے ہیں اور تم غافل ہو۔ یہ سن کر ابیان نے کہا، اگر میں اسی وقت نبی آخر الزمان کی خدمت میں چلا جاؤں تو میری بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ بھیڑیے نے کہا، میں حفاظت کروں گا۔ اس رب کی قسم جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، میں ان پر ایمان لایا ہوں۔ میری خوراک جو تم مقرر کرو گے اس سے زیادہ نہ کھاؤں گا۔ پس ابیان یہودی اپنی بکریوں کو بھیڑیے کی نگرانی میں دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ آپ نے ابیان یہودی کو دیکھتے ہی فرمایا، ابیان بھیڑیا اپنا عہد پورا کر رہا ہے۔ چنانچہ ابیان فوراً مسلمان ہو گیا۔ دعوت میں برکت۔ جنگ خندق میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 دن کا فاقہ ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقے کا حال سنایا۔ انہوں نے اپنے گھر میں دیکھا تو تقریباً 2.5 کلو جو ایک بکری کا بچہ موجود ہے۔ بکری کا بچہ ذبح کر کے سالن اور جو پیس کر روٹی کی تیاری کرتے ہوئے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چند ساتھیوں کو بلا لاؤ۔ دعوت پیش کر دی۔ پس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند ارشاد فرمایا، اے خندق والو، چلو آج جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ پس سارے خندق والے جو تقریباً 1000 سے زائد تھے، سب کے سب جو بے حد بھوکے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر آنے لگے۔ سارے اہل خندق کو آتے دیکھ کر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سخت حیرانی کے عالم میں دوڑتے ہوئے آئے اور بیوی سے کہا، بی بی اب کیا ہوگا، کیسا ہوگا؟ اب تو سارے خندق والے آ رہے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، سارے اہل خندق کو کس نے دعوت دی ہے؟ تو کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے۔ بیوی نے نہایت اطمینان سے کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ جیسے ہی اہل خندق دعوت سے فارغ ہو چکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اب تو، میں اور تیرے گھر والے باقی رہ گئے ہیں، سب کو بلا لو۔ یہ سنتے ہی جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا، یا رسول اللہ، میرے بچے سکون کی نیند سو رہے ہیں، ان کو بعد میں فارغ کر دیا جائے گا، پہلے آپ تناول فرما لیں۔ یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تیرے بچوں کے بغیر کھانا نہ کھائیں گے۔ یہ سن کر جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی یکدم روتے ہوئے کہنے لگی، یا رسول اللہ، میرے بچے بکری کا ذبح دیکھ کر بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو ذبح کر دیا، پھر ڈر کر بھاگا اور گھر کی چھت سے گرا اور انتقال کر گیا۔ اب کمرے میں دونوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر کے بچوں، آؤ، تم کو اللہ تعالیٰ کا رسول بلا رہا ہے، آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر جابر کے دونوں بچے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے حاضر ہو گئے اور سب نے مل کر کھانا کھایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کے بچوں کے بعد بکری کے بچے کو بھی زندہ فرما دیا جس کو ذبح کر کے دعوت کی گئی تھی۔ 1 لاکھ کے لیے پانی۔ ایک وقت لوگ کافی پیاسے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شاگر لائی گئی اور عرض کیا گیا، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، صرف یہی پانی ہے جو شاگل میں ہے، جو کسی طرح کافی نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک چھاگل پر رکھ دیا اور پانی اس میں سے چشمے کی طرح ابلنے لگا۔ چنانچہ سب نے پانی بھی پیا اور وضو بھی کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، تم لوگ کتنے تھے؟ کہا، اس وقت ہماری تعداد 1500 تھی، لیکن اگر یہ 1 لاکھ آدمی بھی ہوتے تو سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ بارش کا برسنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ ایک شخص حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، بارش کے لیے دعا فرمائیے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، بارش شروع ہو گئی۔ پھر وہی شخص دوسرے جمعے کو آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اب بارش بند ہو جانا اچھا ہے۔ چنانچہ آپ کی دعا سے بارش بند ہو گئی۔ ایک شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، بارش شہر پر نہ ہو اور اطراف کے باغات پر ہو۔ چنانچہ آپ نے دعا کی اور ایسا ہی ہوا۔
دودھ میں برکت۔ ایک روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ دودھ بطور ہدیہ آیا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، جاؤ اور اصحاب صفا کو بلا لاؤ۔ اصحاب صفا کی تعداد اس وقت 70 تھی۔ سب کو بلایا گیا اور ایک پیالہ دودھ اصحاب نے پیٹ بھر کر پیا، پھر بھی آخر میں دودھ جوں کا توں باقی رہا۔ سارے بھوکوں اور پیاسوں کو پیٹ بھر کر دودھ پلایا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرما لیا، پھر بھی دودھ باقی رہا۔ کھجور میں برکت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قرض خواہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، قرض خواہ مجھ کو بے حد پریشان کر رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر قسم کے کھجوروں کا الگ الگ ڈھیر لگا دو اور پھر مجھ کو بلا لو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے ڈھیر لگا کر حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے اور فرمایا، قرض خواہوں کو بلا لو اور کہہ دو کہ قرض کے سارے کھجور ناپ کر لے جائیں۔ تمام قرض خواہ آ گئے اور بڑے ڈھیر میں سے جس پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے تھے اپنا سارا قرض لے گئے۔ بفضل تعالیٰ کھجور پورے کے پورے موجود تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک کھجور بھی کم نہیں ہوا۔ یہ دیکھ کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے، یا رسول اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت کا صدقہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ چند معجزات تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں حاضر کیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہے تو اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔